بہرحال اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو جان رکھی ہے یہ آقا کے طفیل ہے، رحمت للعالمین۔ عالمین کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کا وجود تھا، تو ہم آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بس ہم کو توقف کرنا چاہیے، اس میں زیادہ نہیں گھسنا چاہیے۔ آپ نے کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبی تھا۔ آدم بین الماء والطین، آدم کا بھی گارا اور پانی پڑا ہوا تھا، پتلا نہیں بنا تھا، میں موجود تھا پہلے سے۔ بتاؤ، یہ حدیث شریف ہے صحیح، وہ تو منتقل ہوئے، اس لیے اس میں مناسبت کے شعر بہت کسی نے اچھے رنگ میں کہے ہیں۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کا فیض ہم کو آپ کو نصیب ہو۔ لفظوں کا فیض تو ساری دنیا کو حاصل، کتاب لے لو، قرآن شریف لے لو، کچھ لے لو، تفسیریں لے لو، یہ تو سب کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن فیض جون سا ہے یہ قسمت والے کے ہاتھ میں آتا ہے۔ فیض عالم کو ہو جائے تو اس میں ایک رنگ آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے، اثر آ جاتا ہے۔ جاہل میں آئے تو اس میں رنگ اثر آ جاتا ہے۔ تو خدا ہم کو آپ کو اجتماع کرتے ہیں، فیض نصیب ہو۔ اور نبی کریم حیات النبی ہیں، کہا قیامت تک میں ساری کائنات کو فرمایا ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی کی ہر چیز میرے قریب ہے، جیسے ایک ایک لکیر نظر آ رہی ہے، کہا ایسے ایک ایک چیز کا مفہوم میں دیکھتا ہوں۔ تو ہم لوگ بیٹھے نبی کریم کی نظر میں ہیں۔ اور انسان کسی بریلوی، کسی دیوبندی، کوئی بھی علماء ہو، سب کا احترام کرے، فیصلہ کن بات کسی کے علم پر نہ کرے کہ علم کو عبور نبیوں نے نہیں کیا ہے تو علماء کریں گے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا جب کہ علم کا اضافہ چاہتا ہوں اور آپ کی شاگردی مجھے نصیب ہو جائے، کچھ شاگرد بنا لے؟ کہا یہ علم کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، چڑیا چونچ میں پانی رہے تو سمندر سے میں کمی آئی؟ کہا نہیں۔ کہا ہم جتنا بھی پڑھیں چڑیا کی طرح چونچ میں پانی لیا، سارا علم پڑھا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ بہرحال ان کے ساتھ ہو گیا، اخیر میں پھر جدا ہونا پڑا کہ وہ کچھ کا اسرار کے مالک تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو مطلب ہے جب تک کہ فیض نہیں ہوگا، انسان کا ڈھانچہ بنا دو، اس میں جان نہیں پڑے گی، ڈھانچے کا ڈھانچے ایک مجسمہ بنا دو، اس میں خوبصورت لگا دو۔ ہاں، اس لیے یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں آپس میں بیٹھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے تقاضے سے۔ تو ان کے سامنے میری آپ کی عظمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو عظمت کو ایک طرف چھوڑ کے آتے ہیں ان کو فائدہ بہت ہوتا ہے، یقین بنتا ہے۔ جو کچھ بن کے آتے ہیں وہ خالی جاتے ہیں، جتنے دکھ ہوتی اتنے داخل ہوتی۔ کہ آقا کے سامنے سید سید نہیں ہے، عالم عالم نہیں ہے، نبی اپنی نبوت کی عظمت رکھتے، وہ بھی غلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، ان کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھو تم کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، تم کو وہ چیزیں نصیب ہوں گی، تم کو وہ شعر سچا لگے گا، منگتوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے۔ تم کو کہے کہ تم کو نصیب ہوئی نا ایسی چیزیں، تمہاری زبان میں اثر، تمہاری نگاہ میں اثر، جو چاہتے ہو وہ ہوتا ہے، کہ تمہیں قبول کیا کہ تم جو کہو گے وہ ہو کے رہے گا، چاہے دعا کی صورت میں کہیں چاہے بغیر دعا کے، ایسے کہنے وہ بات ہو جائے گی۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بغیر دعا کے بھی ایسے کہ کام ہوگا، اس کا ویزا نہیں لگے گا، فلانا یہ ہوگا، ہو جائے گا بغیر دعا کے، ایسے بھی ہو جائے گا۔ اور آقا کے وقت میں بھی ایسے ہوا ہے اور بعد میں بھی ہوا، کائنات میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ یہ مجذوب غوث سے جس کا تجربہ ہو جائے اس انسان احتیاط کرتا ہے، اس کی زبان سے نکل جائے بات تو ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں نے تجربہ اس کا کیا، احتیاط کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک ایسے اللہ سے تعلق رکھتا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا۔ تو نبی کریم کے کچھ وہ کیس ایسا آیا کہ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو اس نے اس قبیلے والے کی دانت توڑ دیا۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا ہمارا کچھ واقعہ ہے، ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا دانت توڑ دیا۔ نبی کریم نے بلوایا ان کو، کہا تم نے اس کا دانت توڑا ہے؟ کہا ٹوٹ گیا۔ کہا اب تمہارے قبیل سے توڑا اس کا دانت، اس کے بدلے دانت کا بدلہ دانت۔ وہ بیچ میں ایک بیٹھا ہوا تھا اللہ والا، ان کی زبان خدا کی زبان۔ کہا نبی کریم خدا کی قسم یہ ہمارا آدمی اس کی دانت نہیں توڑے گا، کوئی نہیں ٹوٹے گا۔
آقا جی کیا اللہ کی حدود میں دخل دیتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، قبیلے والے بھاگتے آ رہے تھے، کیا جی ہماری آپس میں صلح ہو گئی، مسلمان ہے، جھگڑا ہو ہی جاتا، ہم نے معاف کیا، ہم کو دانت نہیں چاہیے۔ آقا جی کے سبحان اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں اس کی زبان سے جو نکل جائے خدا کر دیتا ہے۔ اگر نہیں زوال ہے، خدا کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ اگر نہیں زوال ہے، خدا نے جس کو دنیا آخرت کا بادشاہ بنا، حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی حکم کو، ان کے امر کو زوال نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ ہو گیا اس کو بھی زوال نہیں ہے۔ تو خدا کرے ہم سب نبی کے غلام بن جائے۔ میرا سارا لب لباب ہے، اپنا غلام نہیں بنا، میں آپ کا اس واسطے نہیں آتا ہوں آپ کے لیے میں آپ کو اپنی شان دکھاؤں، لیکن جو کمال، انتہائی کمال انبیاء میں نہیں ہے، اولیاء میں نہیں ہے، وہ سب کمالات حضرت محمد مصطفیٰ میں موجود ہیں۔ ناممکن کو ممکن کرنے والے ہیں، پتھر کو سونا کرنے والے ہیں، جاہل کو ولی بنانے والے ہیں، وہ سب کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری آپ کی یہی دعوت ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ نیت بن جائیں۔ باقی آدمی آج سے آج سے کلرک بنتا ہے، آج سے آج سے افسر بنتا ہے، آج سے آج سے کرنل جنرل بنتا ہے، آج سے آج سے ڈاکٹر بنتا ہے، آج سے آج سے ایک دم تو کچھ بنتا نہیں ہے۔ ایسے طریقے میں بھی آج سے حیوان سے انسان بنتا ہے۔ ایک دم تو نہیں نمازی بن جائے گا، ایک دم تو اتنی داڑھی نہیں رکھ لے گا۔ جو ٹھوکتا ہوں کسی کا آپ سے محبت کرتا ہے، اس چیز کے ساتھ بعد میں نے حملہ کر دیا۔ لیکن اخلاق کے خلاف انسان ایسے کسی سے یعنی کھلی گفتگو کرے جب تک کہ محبت پیدا نہ ہو۔ لیکن مجھے خبر تھی بھائی نہیں یہ آپ سے پیار کرتا ہے، میں نے کہا پھر ہم بھی آج حملہ کر دیں گے اس پر۔ تو یہ محبت کے تقاضے سے بات کرتا ہوں، ورنہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، جب آتا ہوں آیت کریمہ پڑھ کے آتا ہوں، اپنی کو آپ پر فوقیت نہیں دیتا ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اپنا سب کچھ آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخر کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے پر فوقیت دینا، ترجیح دینا، اس سے محبت نہیں ہوتی، اس سے امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ امتیاز نہیں کرنا ہے۔ باقی تقوی کے لحاظ ایک دوسرے کا وہ دوسرا سبق ہے۔ بہرحال ہمارا لب لباب یہی، ہم جیسے بھی ہیں ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات ماننے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے، اور جو وہ کہتے ہیں ان کی بات کو بڑی اہمیت دیں۔ وہاں تم عاشق رسول، اور جہاں اختلاف ہو واللہ عالم بالصواب، اس سے تمہاری نجات ہے۔ کیونکہ بریلی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، علماء ہو، مجتہد ہو، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور غلطیوں میں معافی ہوتی، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن غلطی سے اور ہر عیب سے پاک وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ان پر ہمارا آپ کا اتفاق ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اتفاق ہے، بولو انشاءاللہ۔ چلو جی، ایک شعر تھے نام سنی نہ شیعہ وہابی، سے کی قصیدے میں، کیونکہ نبی کریم کا تم ایمان والے نہیں بنو گے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو محبت تبھی ہوگی کہ ہم نفرت والی باتیں، تکبر والی باتیں، ایک دوسرے سے امتیاز چھوڑ دیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، پھر محبت پیدا ہوگی۔ ہاں، پھر اثر بھی آئے گا ہر چیز میں، نماز میں اثر آئے گا، درود میں اثر آئے گا، دعا میں اثر آئے گا۔